بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں خاص طور پر کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا اور اس کا تفصیلی اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ کے اہم نکات کیا ہیں اور خاص طور پر اس حوالے سے کیا موقف اختیار کیا گیا، اس کے اوپر ہم کریں گے بات، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ اعجاز الحق صاحب، سابق صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ مسالتی مشن کے اوپر اس وقت سرگرم ہیں۔ ان کی کوششیں کس طریقے سے رنگ لا رہی ہیں اور کیا برف پگھل رہی ہے، اس پہ ہوگی بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ افغانستان کے اندر گزشتہ رات آئے زلزلے کے بعد تباہی کیا ہوئی ہے، وہاں سے اپڈیٹ لیں گے، اور ساتھ ہی جو سیلابی کیفیت ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ایک صورتحال بلڈ اپ ہو رہی ہے اس حوالے سے، اس پہ ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور یہ صاحب اجلاس کا اعلامیہ جو ہے سلامتی کونسل کا کمیٹی میٹنگ کا جاری ہوا ہے، جس میں وہی پرانی بات تو کہی گئی ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور ساتھ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک خاص موقف تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے۔ تو آج انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات ہوں گے اور ساری پیش رفت سے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک دور ہو چکا جس میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی، اس وقت کیا صورتحال تھی، وہ ناکام کیوں ہوئے تھے، اب کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی جو کمیٹی بنی تھی وہ تھی نواز شریف کے زمانے میں بنی تھی، آپ کو یاد ہے؟ پروفیسر ابراہیم صاحب، عرفان صدیقی صاحب، یہ لوگ تھے، اور اس میں جو مجھے یاد ہے کہ میرا بھی ایک دفعہ نام آ گیا تھا انہوں نے۔ وہ اس میں بیسیکلی امریکنس بڑی امپورٹنٹ رہے ہیں ہمیشہ اس سارے ڈیل کے اندر۔ یہ ابھی جو ڈیل ہو رہی ہے نا، یہ امریکنس کی ہی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب تک جو نہیں ہو رہی تھی۔ امریکنز اب نکلے ہیں تو کچھ ہو جائے گا۔ اب طالبان کی قیادت اس میں شامل ہے، افغانستان کی حکومت نہیں، بیسیکلی افغانستان کی حکومت بھی شامل ہے، افغان طالبان کی، وہی، اور یہاں سے باقاعدہ جرگہ شامل ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلے مذاکرات ہوئے تھے نیک محمد کے ساتھ۔ ہاں جی، اور سبوتاژ کس نے کیا تھا؟ امریکنس نے کیا تھا، اور اکزئی صاحب خود کہتے ہیں، ہی از آن دا ریکارڈ، کہ جس وقت ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے، اب معاہدہ ہو گیا، تو ایک بہت بڑا افسر تھا امریکن فوج کا، وہ آیا وہاں پر، اور ساتھ ایک اور بھی تھا، اور ہم نے کہا، سارا بتایا کہ اب امن ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تو اس نے ایک فقرہ بولا تھا کہ وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ، ناٹ ٹو ہیو ایگریمنٹس۔ امن کے لیے نہیں، ہم جنگ کے لیے پیسے ہم دیں جنگ کے لیے، ہم آپ کو لڑنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ یہ اور سے آن ریکارڈ ہے، کولیشن سپورٹ فنڈ جو تھا۔ کولیشن، ابھی کولیشن سپورٹ کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ وہ نیک محمد والا مار رہا ہے جب اس نے ہار پہنا تھا اور پھر ڈاما ڈولا، میرا خیال وہ جنرل صفدر تھے شاید۔ اور ہم اس حد تک ہمارا معاملہ خراب تھا کہ ہم نے اون کیا تھا کہ ہم نے مارا ہے، ڈاما ڈولا ہم نے خود کہا تھا ہم نے مارا ہے، الگ امریکنز مار رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ طالبان کی پوری اس سینیریو کو ہم نے خود خراب کیا، ٹی ٹی پی کو ان دا بگننگ، پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی کے جب آپ خراب کر لیتے پھر آپ اس پہ کبھی نہ کہیں کہ جب خراب کر لیا تو انڈینز آ گئے۔ جب آپ نے بچے اپنے بگاڑ لیے تو پھر تو بچے کسی اور کے ہاتھ میں چڑھنے تھے نا آپ کے۔ آپ خود سوچیں نا کہ یہ پورے کا پورا ایریا جو تھا، یہ قائد اعظم سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، انگریز جہاں فوج رکھتا تھا ہم اس کے خلاف لڑتے تھے، آپ سپاہی ہیں، آپ فوج لے لیں۔ قائد اعظم نے فوج وڈرا کر لی تھی۔ اب ان کا ایک ٹرائبل سیٹ اپ ہے، سارا کچھ ہے، ہر چیز۔ اب وہ کہتے ہیں جی مین سٹریم میں لے کے آئیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، 560 ریزرویشنز ہیں ریڈ انڈینز کی امریکہ کے اندر، ان کو مین سٹریم میں امریکہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ تلسا کے اندر چرکی بیٹھی ہوئی وہاں پر، وہ کہتے ہیں وہ ہم اپنی ٹریڈیشن کو اب رہنا چاہتے ہیں، جب ہم وقت آئے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم نہیں رہنا چاہتے۔ آمش کی جو سویلائزیشن ہے وہاں پر پینسلوینیا کے اندر، ان کے ہاں نہ بجلی ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ کچھ اور، گدے گاڑی پہ وہ سفر کرتے ہیں، ٹی وی وہ نہیں رکھتے، اخبار وہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی گزارے، تمہارا دماغ خراب ہے، جیسے چاہے ہم گزارے، تم ضرور میں سویلائز کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ایک شوق ہے جی، لا آف دا لینڈ ایک ہونا چاہیے، اور لا کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ لا stems out from the norms and the morals of the society۔ قانون جو ہے لوگوں کی رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یورپ کا قانون یہاں نافذ کر دیں، یہاں کا قانون یورپ میں نافذ کر دیں۔ تو ایک تو وہ انہوں نے پورے کا پورا انہوں نے۔ اب جب افغانستان کے جو طالبان کے معاملات کے اندر ہوا، یہ ایک بات جب تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہاں کے جو طالبان تھے ان کے وہاں پر تعلقات اس لیول کے تھے کہ انہوں نے وہاں جا کے جہاد میں حصہ لیا اور اپنی اسٹرینتھ پرووائڈ کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ لڑتا ہے آپ اس کی کوئی نہ کوئی تو کرتے ہو نا۔ ایک بات یہ بھی طے کر لو
کہ جن 48 ممالک کو طالبان نے شکست دی تھی ان میں پاکستان بھی شامل تھا. اچھا یہ تمغہ آپ کے سینے پہ سجا ہوا ہے. اچھا ہم کو امریکہ طالبان کے ساتھ نہیں تھے, امریکہ کے ساتھ تھے. انٹرنیشنل کولیجن میں ہم کہاں کھڑے تھے؟ تو یہ مت بولو کہ آپ نہیں تھے وہاں موجود. چل آپ نے طالبان کے ساتھ آپ کو انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ وہاں کھڑے تھے. آپ نہیں تھے انڈیپینڈنٹ آبزرور, آپ کا تو بیسس یوز ہو رہے تھے. تو اب آپ اگر طالبان آپ کو یہ کہتے ہیں, ایشورنس دیتے ہیں افغان طالبان کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں, تو بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی میگنانمٹی ہے. جب وہ یہ کہتے لڑ کے انہوں نے امریکہ کو نکالا, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں. وہ تو ہمیشہ سے جب سے اقتدار میں کہہ رہے ہیں, لیکن ایک جو نیا فنامنا وہاں پہ بلڈ اپ ہو گیا داعش کا, انہوں نے طالبان کو بھی ہٹ کیا اور یہاں آ کے مار کے بھی گئے. عثمان صاحب یہ کیا ہے؟ ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. ان کی بہت ساری ایسے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دنیا پوری میں بدنام ہوتے ہیں کہ دے آر یوزنگ پاکستانی پاسپورٹ اینڈ پاکستانی شناختی کارڈس, اور وہ داعش کے لوگ ہیں وہاں پر. وہ تو آپ کی عزت کی وجہ سے وہاں بات نہیں ہوتی. اچھا چلیں خیر, لیکن تو اب یہ جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر آپ کیا اب یہ ہے کہ اب پیپل پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے کوئی نہیں رہا, پارلیمنٹ کے تھرو ہمیشہ سے کوئی نہیں رہا. نصیر اللہ بابر کے پاس سے ہمیشہ سے رہا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو لے کے آیا تھا حکمت یار کو اور اس کو برہان الدین ربانی کو, جب افغان طالبان کا جب وہ دوبارہ نصیر اللہ بابر جب دوبارہ ان کا سفیر بنا تھا, اس وقت پارلیمنٹ میں لے کے آئی تھی بے نظیر. باتیں کرتے ہیں پارلیمنٹ. ذوالفقار علی بھٹو جب ملا تو اسے جا کے داؤد سے پارلیمنٹ کو لے کے آیا تھا. وہ کہتے نصیر بابر کہتے ہیں دے آر چلڈرن. طالبان کی جو ملا عمر کی حکومت ہے یہ بے نظیر کے زمانے میں اسٹیبلش ہوئی ہے, نواز شریف کے زمانے میں اسٹیبلش نہیں ہوئی. 94 پورا جہاد اسی کے زمانے میں لڑا گیا, بے نظیر کے زمانے میں. تو ایسی باتیں, ہم پارلیمنٹ ہمارا پرانا مطالبہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بے نظیر کا جو قتل ہے وہ انہوں نے بیت اللہ مسعود پہ ڈالنا ہے, کیونکہ اگر بیت اللہ مسعود پہ نہیں ڈالیں گے تو پھر کسی اور پہ ڈلے گا, تو باتیں کھلیں گی تو مسئلے بنیں گے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بہتر. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے. ہمارے ایک بلیدی ہوتا ہے ڈاکو, تو وہ جناب وہ مفرور تھا. پولیس والا کہتے ہیں اللہ کرے مفرور رہے, جو قتل ہے بلیدی کے کھاتے میں. ٹھیک ہے, وہ ملنا ہی نہیں بلیدی نے, تو کیا کرنا ہے. جو ڈکیتی ہے وہ بلیدی کے کہتے ہیں. وہ جی بلیدی, آخر میں بلیدی کو انہوں نے مار دیا, جو سارے قتل غائب ہو گئے سارا کچھ. ادھر بیت اللہ مسعود مر گیا, کون جانے گا کس نے بے نظیر کے لیے بندے لائے تھے, کون لایا تھا, کیا. چھوڑ دیں اس چیز کو. پیپل پارٹی کا یہ بالکل ڈلیما نہیں ہے کہ پارلیمنٹ, کسی کا کوئی ڈلیما نہیں ہے پارلیمنٹ میں. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں کوئی پارلیمنٹ میں کوئی چیز لے کے نہیں آتی. اچھا چلیں, اب کامیابی کی ضمانت کا کتنے چانسز ہیں؟ 100% چانسز دیکھیں نا. ایک تو لائف لانگ ان کی ہو گئی ہے ان کی. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو ایک چیز طے کرنی چاہیے کہ آپ کا پریویس ایکسپیرینس کیا تھا انسرجنٹس کے ساتھ. اچھا, آپ نے 3-4 انسرجنسیز دیکھی ہیں, کچھ کو آپ نے معاف کیا, کچھ پہ آپ نے ایکشن لیا. آپ کی سب سے پہلی انسرجنسی جو تھی دیٹ واز 1971 مارچ 26 یا 27 کو شروع ہوئی تھی. آپ نے معاف نہیں کیا, آپ نے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی, آپ نے نیگوسیشن کی. آپ کو انسرجنسی کا نتیجہ کیا ملا؟ مشرقی پاکستان آپ کا بنگلہ دیش بن گیا. آپ کی دوسری انسرجنسی ہوئی 1974 میں. آپ نے خود وہاں آرمی بلوچستان میں ڈپلوائے کی. بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایران کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. آپ نے سبق سیکھا ہوا تھا, آپ نے عام معافی کا اعلان کیا, آج بلوچستان آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک, 6000 کے قریب بلوچ اس دنیا سے گئے تھے اور 3000 کے قریب لا انفورسمنٹ فورسز کے لوگ گئے تھے. کسی نے نہیں مانگا کہ میرے بچے میں لے آؤ, یا کسی نے نہیں مانگا کہ میرے شہیدوں کی نذرانہ دو. یہ رویہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا. وہ بھی آئین کے تحت ہوتا ہے, معافی بھی آئین. اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ معافی دے سکتا ہے, اور اگر ریمنڈ ڈیوس جا سکتا ہے ڈے لائٹ پہ, تو سب جا سکتے ہیں, بشرطے کہ شرط یہ ہو کہ امن ہونا چاہیے. چلے معافی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور کوشش مصالحت کی بھی ہو رہی ہے, اس کے بعد بریک کے بعد آ کے بات کریں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ جناب اعجاز الحق صاحب اس وقت ایک اہم مشن پہ ہیں. ان کے مشن کو مصالحتی مشن کا نام دیا جا رہا ہے, اور ملاقات انہوں نے کی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, اور
کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کے انٹرویوز بھی سامنے آئے. اور یہ صاحب اعجاز الحق صاحب سے بات کرنے سے پہلے اس مشن کی کچھ تفصیلات مشن تو کافی دن پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی. پیغام کس کا لے کے گئے خان صاحب؟ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ میں نے کہتے تو یہ ہیں کہ میں اپنے طور پہ اپنے ادارے کی طور پہ گیا ہوں. میں نے کہا پارٹی کے کیونکہ نہیں ادارہ تو ان کا نہیں ہے, ان کے والد کا تھا نا. اچھا میرا بیٹا کہے کہ میں بیوروکریٹ ہوں تو میں بیوروکریٹ تو نہیں ہو جائے گا نا. ان کے والد کا تھا, لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ میں اپنے ادارے کے طور پہ گیا ہوں اور سارا کچھ یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت بڑا مشن لگتا ہے. مشن پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب بتائیے گا کہ خان صاحب کے پاس آپ گئے, ملاقات کیسی رہی, کیا پیغام آپ نے پہنچایا؟ ظاہر ہے آپ کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو صورتحال نارمل ہو. ہم کیا سب یہی چاہتے ہیں کہ جو سیاسی جو ماحول ہے اتنا ٹینس ہوا ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو. تو آپ بتائیے گا کہ کیا کیا ہوا اور تھوڑا سا کیا کوئی اچھی خبریں آنے والی ہیں اس حوالے سے؟ کوئی برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 1988 سے پریکٹیکل پولیٹکس کے اندر ہوں. آپ نے کئی حکومتیں آتی دیکھی ہیں, کئی حکومتیں جاتی بھی دیکھی ہیں, اور ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کتنے لائیو جلسوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور پھر اس کے بعد جن کو تنقید کا نشانہ بنایا انہی سے ہاتھ بھی ملانے بیٹھ گئے. تو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہوئے ہوئے ہیں, اور ہم ایک قسم کا جو آپ سمجھ لیں کہ بینکرپسی کی طرف بھی جا رہے ہیں, مورل بینک کی طرف, ڈیموکریسی کے حساب سے بینکرپسی کی طرف, اور فائنینشلی بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے ہوش نہ لیے اور ابھی بھی ہم نہ سمجھے اس بات کو کہ ملک کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے جانا ہے, اور اپنی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھے رہے جناب کہ اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر ملک کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جی اچھا جی بتائیں. ہاں جی ٹھیک. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اوریہ صاحب اس سٹیج پر ہیں کہ ہم نے بہت قریب سے اقتدار کو بھی دیکھا ہے, متعدد مرتبہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, اور 11 سال کا میرے والد کا زمانہ آپ کو پتہ ہے, اس وقت بھی بہت قریب سے معاملات کو دیکھا ہے. تو اب اس ریٹائرمنٹ کی ایج پہ جا کے اگر جھوٹ اور منافقت اور ان چیزوں کو ہم لیں اور سچ کو سچ نہ کہیں اور مطلب سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید نہ کہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہوں گے اور ملک غلط کر رہے ہوں گے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ بہتری کی طرف معاملات چلیں. اب اس کو آپ جس مرضی نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بات چیت کی, کیوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں اگر ہم کنفرنٹیشن کریں گے تو مزید خرابی کی طرف جائیں گے, اور ہم پھر وہ کام کرنے کو جائیں گے جو کہ اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا. جی جی ہیلو, میرا خیال ہے کہ کوئی آڈیو کا ان کے اندر پرابلم آیا ہے, کیونکہ میرا فون کال آ گئی شاید. اچھا تو وہ وہی کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ اداروں کی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب اداروں کو اپنے ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے میں گیا تھا کہ یہ صورتحال کیسے بلٹ اپ ہوئی. تو میں نے بیسیکلی سوال جو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ جب میں آج سے کچھ 2 مہینے پہلے ملا تھا خان صاحب سے, پہلے چند لوگوں میں سے تھا. جی السلام علیکم. جی اعجاز صاحب, میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں تقریباً 2 مہینے پہلے خان صاحب سے ملا تھا عید کے اگلے دن. تو انہوں نے پہلی بات مجھے فون ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, کہتے کہ میں نے تو نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں. تو کچھ نمبر کھلنے کا چانس ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ساری پولیٹیکل گیمیں ہوتی ہیں, کوئی نمبر کسی کا بلاک نہیں کرتا, اور اگر کوئی بلاک بھی ہو جائے تو کئی نمبر کھلے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان میں غصہ ہوتا ہے اور دونوں طرف سے غصہ ہے. اب خان صاحب نے بھی جو مطلب باتیں کی ہیں, جو لقب دیے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ بھی اچھے انداز میں لیے گئے ہوں. اور اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو آپ بیٹھے بیٹھے ایک رجیم چینج ہو جائے اور آپ نکال دیں تو لازمی بات ہے انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ مجھے کیوں نکالا, پورے پاکستان میں جو دعائی مچائی ہوئی تھی کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا, یہاں سے لے کر پوری جی ٹی روڈ اور لاہور تک, اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ چلتا رہا. تو
اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے بعد اگر کوئی بیٹر پریویل کرے گی اور ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو کوئی عبوری حکومت لا کر ہم اس سے سارے ریفارمز کروا کر اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اچھا یہ جنرل صاحب بتائیے کہ ریفارم عبوری حکومت بہت اہم بات کی سر, ڈوریشن آف عبوری حکومت اور ریفارم بھی, ریفارم کس قسم کے ہوں گے؟ 3 مہینے میں ریفارمز کیسے کریں؟ جی ہاں, دیکھیں پہلی بات تو جو ان ریفارمز کیے گئے ہیں, ڈی ریفارمز کیے گئے ہیں, ان ریفارمز کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں جوڈیشری اور اسٹیبلش کرنا چاہیے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو؟ اگر اس پہ کنسنسس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں طے کر لینا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی آج کے بعد, مادر پدر آزاد ہیں, آپ جو کریں, کھائیں پئیں, لوٹیں, جو مرضی کریں. اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا. اوورسیز پاکستان کے ووٹ کا بہت بڑا ایک ایشو ہے. آپ اپنے ریمیٹنسز دیکھ لیں, 34 ارب سے آپ کہاں نیچے کی طرف کس طرح جا رہے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس وقت ڈیفالٹ کے نیچ پہ کھڑا ہوا ہے. دوسری اپنا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر آپ نے جو میجر ایشوز ہیں, یہ حکومت بھی ایک قسم کی ایک عارضی حکومت ہے, یہ 2 سیٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے. میجر فیصلے جو ہیں وہ اب آپ بات سن رہے ہوں گے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں. تو جو ہمارا سٹینڈ رہ چکا ہے اور یہ صاحب 72 سال سے, وہ کسی حکومت کو حق نہیں بنتا کہ اس پہ فیصلہ کرے, کیونکہ یہ تو 1.5 کروڑ ووٹ لے کر آئے ہیں, یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. ان چیزوں پہ جب تک ریفرینڈم نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی فیصلہ ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ عبوری حکومت جو ہے, یہ عبوری حکومت کو ایک جسٹیفیکیشن چاہیے ہوگی, شاہ عدلیہ سے چاہیے ہوگی یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے ہوگی, یہ کیونکہ ظاہر بات ہے یہ چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے. اور کیا سمجھتے ہیں یہ اکتوبر تک کے ڈیوریشن میں کر لے گی یا 2023 چلا جائے گا؟ میرا خیال ہے دیکھیں جو سوچ تھی, اس سے کہتا ہوں میں, چلیں جو سوچ تھی اس طرح میں سپورٹ کر دیتا ہوں اس دھرنے کی کال سے پہلے. جو میری انفارمیشن ہے میں وہ آپ کو دیتا ہوں. وہ سوچ یہ تھی کہ اکتوبر میں الیکشنز کروا دیے جائیں, اور اس بارے میں میری معلومات کے مطابق الیکشن کمیشن سے بھی بات ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرانی حلقہ بندیوں پہ کروا سکتے ہیں, نئی حلقہ بندیوں پہ نہیں کرا سکتے. تو ایک کنسنسس ہو رہا تھا, لیکن پھر بیچ میں بریک لگ گیا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو یا دسمبر میں ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلدی الیکشنز ہوں گے. دیکھیں اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ٹرکی گئے ہیں آپ, ٹرکی گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیسا ریسیپشن ملا آپ کو. سعودی عربیہ نے کیا کہا, یو اے ای نے کیا کہا, چائنا کے آپ کے معاملات کیسے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑا وہاں جا کر ایک قسم کی ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ نہیں جی ہم معاملات کو ٹھیک لے کر چلیں گے. تو ان حالات میں جب تک آپ ایک کنٹینیوٹی نہیں آئے گی, جب تک ایک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ ٹھیک ہی مانگتے رہیں گے اور مطلب دن بدن خرابی کی طرف جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو محب وطن پاکستانی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح سے اس مشکل سے نکالنا ہے. کیونکہ ارسطو سارے فیل ہو گئے ہیں, کہہ رہے تھے بہت سے ارسطو ہیں ان کے پاس, اور وہ جو ہے وہ کر دیں گے, مطلب کہ دودھ کی نہریں شروع ہو جائیں گی, اور ان کے آتے ہی جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ 160 پہ چلا جائے گا, پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ. جہاں صاحب یہ تو عمران خان صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل فور الیکشن کروائے جائیں, اور جو دوسری طرف کی جو صورتحال ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علاج یہی ہے, لیکن جو دوسری پارٹی ہے وہ اس بات پہ تیار نظر نہیں آ رئی. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشن کروائیں گے. نہیں سیاست میرا خیال آپ سیاستدانوں, وہ تو خیر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو ایک دو ووٹوں کی محتاج ہے. اصل اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے کہ وہ کہیں راضی ہو سکتی ہے اس مسئلے میں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بیٹر سینس پریویل کرے تو ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت دیکھیں اگر ملک بینکرپٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے دفاع کا نقصان سب سے زیادہ. ہم تو چلو سروائیو کر جائیں گے, لیکن آپ کے ملک کا دفاع, آپ کے ملک کی سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آپ ان کو لے کر چلیں گے؟ آپ کی اتنی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں ڈیفنس کے لیے, آپ نے ان کو لے کر جب چلنا ہوگا تو ایک سٹیبلٹی کنٹینیوٹی ہوئے گی نا. آپ ایسے تو نہیں کہ دھکے سے دو سیٹوں پہ ان کو کہے جی آپ کھڑے رہے, ہم آپ کے پیچھے ٹیک دے دیں گے
اور آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو آپ کیسے اس ملک کو چلائیں گے آپ؟ صحیح جی، بہت بہت شکریہ جی جعفر صاحب، بہت بہت مہربان۔ اچھا جعفر صاحب، بیسیکلی دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک انہوں نے کہا کہ یہاں نام لیا باقاعدہ کہ آج چوئی صاحب کہہ دیں 2 ووٹ نکلیں گورنمنٹ چلے جاتی ہے، اچھا، تو کہتے ہیں ان سے تو نیگوسیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کن سے؟ جی جو بیٹھے ہوئے ہیں پوچھنا تو کسی اور سے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال، افسوسناک زلزلے کے بعد جو وہاں صورتحال ہے اس کا لیں گے جائزہ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ رات افغانستان میں آئے شدید زلزلے سے اس وقت تباہی کا سلسلہ جاری ہے اور 1000 سے زیادہ افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہو گئے ہیں اور اس وقت ہزاروں زخمی ہیں اور ابھی تک بہت سارے افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ وہ فگرز ہیں جو وہاں کی افغان حکومت نے جاری کی ہیں۔ مختلف علاقوں میں تباہی ہے اور جس کے جو اثرات زلزلے کے پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے۔ اس وقت افغانستان میں سینئر صحافی محمود جان بابر بھی موجود ہیں، انہیں بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، ان سے اپڈیٹ بھی لیں گے۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ محمود صاحب بتائیے گا کیا مناظر ہیں افغانستان میں، اور ظاہر ہے افغانستان کی جو حکومت نئی حکومت ہے، طالبان کی حکومت ہے، وسائل کی بھی کمی ہے اور مشینری بھی اس طرح نہیں ہے، اور اس وقت کیا طالبان حکام کہہ رہے ہیں افغان حکومت کے کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پاکستان سے بھی اشیاء گئی ہیں اور ابھی سلسلہ جاری بھی ہے، وہاں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن صورتحال تو کافی مشکل ہے۔ اچانک سے کئی اضلاع کا یوں تباہ ہو جانا، اس میں اتنی بڑی تباہی کا ہونا، اس میں کئی کلومیٹر سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ صبح جب یہ زلزلے رات سے یہ آیا تھا لیکن اس کے نقصان کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے تو شدت اس کی بڑھ رہی ہے، اور اب افغان طالبان کی جو حکومت ہے تو وہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے جو اپڈیٹ جاری کر رہے ہیں۔ آخری اپڈیٹ جو انہوں نے جاری کی ہے اس کے مطابق 1000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور مشکل صورتحال یہ ہے، مشکلات یہ ہیں کہ قبریں کھودنے کے لیے وہاں پہ اب لوگ نہیں ہیں۔ تو اب وہاں جو بات ہوئی ہے ہماری ان کی سرکاری حکام سے بھی، اور وہاں تو اجتماعی قبروں کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے، یعنی اتنی حالت خراب ہے کہ لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب کے لیے قبریں بنانے کا ہی وقت نہیں ملا، کیونکہ کوئی ایسا بہت ساری جگہوں پہ ایسا کوئی بچہ ہی نہیں ہے جو کہ قبریں کھود سکے، اور یہ برمل اور گیان کے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو وہ اب شاولز کے ذریعے قبریں کھودی جا رہی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ لگائی جائیں گی۔ موجان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ تو شمالی علاقہ ہے بنتا سارا کا یا خوست کا علاقہ ہے؟ جی ہاں جی جی، اچھا اچھا یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر علاقہ جو ہے یہ تو وہاں تر اربن سینٹر تو بہت کم ہیں، تو وہاں تو اکثر کچے مکانات ہوتے ہیں، تو اس میں اتنی زیادہ کیجویلٹیز کس طرح ہو گئیں؟ کہ اس وقت گرمی ہے اور وہاں پہ لوگ کمروں میں سوتے نہیں ہیں، یہ تو نقصان اور زیادہ ہونا تھا اگر یہ سردی میں ہونا تھا۔ لوگ گھروں میں باہر سوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیچاروں کے پاس اس طرح کی ایئر کنڈیشن کی بھی سہولت نہیں ہوتی، تو یہ لیکن بارش نے علاقے کو زیادہ کمزور کر دیا تھا، تو جو بارش نے مکانوں کو مارا تھا، اور یہاں پہ زیادہ تر کچے مکانات ہیں، تو جو زلزلہ تھا وہ یعنی بڑے شہروں میں بھی آیا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی کسی عمارت کو نہیں گرایا۔ یہ جو جگہیں گری ہیں تو یہ وہ گھر ہیں جو کہ مٹی کے زیادہ تر بنے ہوئے تھے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں پاکستان کے بھی 30-40 وہ لوگ جو کہ آئی ڈی پیز بنے تھے، افغانستان آئے تھے، ان کے بھی شہید ہونے کی اطلاع ہے، اور اس کے یہ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے پاک فوج کی مدد سے انہیں پاکستان منتقل کر بھی دیا ہے۔ اور اچھی بات کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی زخمی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کے پاس طالبان کے پاس جتنے ہیلی کاپٹر تھے تو انہوں نے وہ موو کر دیا ہے اور زخمیوں کو اٹھا کے قریبی اضلاع میں منتقل کر دیا ہے، اور جتنے بھی ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ میڈیکل کے ایکسپرٹس تھے یا باقی جو بھی تھے ان کو ان اضلاع میں پہنچا دیا گیا ہے۔ فوری طور پہ لوگوں نے رسپانڈ کیا ہے اور رضاکار بھی جتنے ارد گرد قریب تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، تو اس لیے اب بھی کچھ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں تک ابھی تک کوئی رسائی نہیں ہو پائی، پہاڑی بھی علاقے ہیں ان میں، تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں رستے بند ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سڑکیں جو ہیں وہ کچی تھی، بیچ میں پڑ گئی ہیں، ان میں بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئی ہیں، 20 کلومیٹر سڑک کم از کم جو ہے وہ بالکل ناقابل استعمال ہے۔
تو اس 3500 ایسی یعنی 7000 ایکڑ زمین ایسی ہے جس پہ زراعت ہو چکی تھی، جس پہ فصلیں تیار کری تھی، وہ بھی تقریباً تباہ ہو گئی ہیں. تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جی، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی مزید نقصانات کے بھی ہونے کے خدشے موجود ہیں. جی بہت شکریہ جی محمود جان بابر صاحب، آپ اتفاق سے موجود بھی ہیں افغانستان کے اندر، آپ نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. یہ جو علاقہ ہے نا بلوچستان کا اور اس طرح کا وزیرستان وغیرہ کا اور اس کا افغانستان کا، اس کا جو سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. یہ زیادہ تر جب آتا ہے ٹریولس تو انہوں نے مکان تو کچے بنائے ہوتے ہیں، اور کچے مکان بھی افغان بناتے ہیں اتنے موٹے موٹے مٹی لے کے نا وہ اوپر اٹھاتے ہیں. وہ جب گرتا ہے تو مٹی کے ملبے کے نیچے بہت لوگ آ جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور کھلے کھلے بڑے بڑے سین ہوتے ہیں سب کچھ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری کی پوری چونکہ یہ وہ زون ایسا ہے تو سڑک گرتی ہے. اچھا، اور یہ سب پوری دنیا کے جو مناظر ہیں اس دیکھ لیں، بہت خوفناک اور ایسے خوفناک بنا سیلابی کلیمیٹک چینج جو ہے دنیا میں، بنگلہ دیش خود ابھی جو ہمارے پاکستان میں بارشیں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں پریڈکشن یہ ہے کہ بہت زیادہ بارشوں اور طوفان کا اس کا خطرہ ہے. 2010 سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جو 2010 کا سیلاب تو ایسا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نوشہرہ جو ہے اس کا کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی جس کے اوپر سے وہ ریلا نہ گزرا ہو. اس کے بعد یہ آپ کا پنجاب کے، اور حالانکہ کوئی ڈیم نہیں تھا اس کے اوپر جو ٹوٹا ہو. میں آپ خود سوچیں کہ میں قرآن پاک کی آیت جب پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل هو القادر ہوں اعلیٰ بس عذاب منکم، کہ میں تم پر عذاب آتا ہوں من فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے. یعنی آپ سوچیں کہ ایک زمانے میں ہوا تھا کوئی سندھ میں بارشیں ہوئی تھیں اور پورے کا پورا علاقہ ڈوب گئے تھے. کبھی بارشوں سے بھی ڈوبے ہیں اس طرح کے لوگ، بہہ جاتے ہیں، اتنی کھلی زمین ہوتی ہے. بتاتے ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. میں تمہیں جب زلزلہ آتا ہے تو اب کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن ایک تیسرا عذاب ہے جس کے بارے میں ہم آج تک کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ کا عذاب ہے. وَجَلْبَسُكُمْ شِيَّن، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں. وَجُزِيكَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا الْبَعْضِ، اور میں تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کے طاقت کے عذاب کا مزہ چکھاؤں. اچھا، اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، روٹین کی چیز ہے، حالات ہیں، انٹرنیشنل سچویشن ہے، فلانا ہے. یعنی اللہ سے ہم رجوع نہیں کرتے کبھی بھی. آج بھی مثلا میں تمام قسمیں عذاب کی ہیں. اس میں ڈیفینیشن عذاب کی اور آزمائش کی ایک فرق جو ہے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر تو عذاب آئے، پریشانی آئے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ ہے آزمائش. اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جائیں تو یہ ہے عذاب. تو اگر آج ہم اللہ کا رجوع کریں تو عذاب ختم ہو جاتا ہے، وہ تو آزمائش میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، یہ تو اپنی رٹائی میں برقرار رہیں اور سوچیں نہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اور جو صورتحال افغانستان کے اندر ہے، جو لوگ اپنے پیارے کھوئے ہیں، اللہ ان کی بھی منازل آسان کرے، صبر دے. اور جو امداد کی جو اپیلیں کی جا رہی ہیں اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.